مداح خیر الانام، حاضرین بزم، محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزم بچوں اور بچیوں، عزت مآب پروردگار پردانشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل خواہ شہزادہ گلہو کبا امداد کن، شاہ برکہ اے ابو البقا اے شاہ خدا، بارک اللہ اے مبارک بادشاہ امداد کن، یا الہی بہر حضرت مصطفیٰ حیدر حسن حسن و ظفر کر عطا ان کے گدا کے واسطے، قال اللہ تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہ مخبرا و عامرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم۔ جب دم آخر ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء محبته ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحزن إن الله معنا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المكين الكريم ورؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر حضور شاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، غیاث دارین، معطی کونین، وجہ الصفا، شمس الضحا، بدر الدجا، نجم الہدی، نور الہدی، بحر المنن، نہر السنن، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں اپنے اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ہار اور پھول پیش کریں، بآواز بلند مل کر سلام اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شریعت پر جنہوں نے زندگی اپنی لٹائی ہے، شریعت پر جنہوں نے زندگی اپنی لٹائی ہے،
بہار گلشن جنت انہی کے ہاتھ آئی ہے، شریعت پر جنہوں نے زندگی اپنی لٹائی ہے، بہار گلشن جنت انہی کے ہاتھ آئی ہے۔ ابو بکر و عمر نے دوستی ایسی نبھائی ہے، ابو بکر و عمر نے دوستی ایسی نبھائی ہے کہ حاصل آج تک دونوں کو قرب مصطفی ہے، آج تک دونوں کو قرب مصطفی ہے۔ اور جو ہے پیغمبر ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، جو ہے پیغمبر ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، انہی کے واسطے اللہ نے جنت سجائی ہے، انہی کے واسطے اللہ نے جنت سجائی ہے۔ نشہ اب تک نہ اترا ہے، نہ اترے گا کبھی یونس، نشہ اب تک نہ اترا ہے، نہ اترے گا کبھی یونس۔ مہ توحید آقا نے ہمیں ایسی پلائی ہے، مہ توحید آقا نے ہمیں ایسی پلائی ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم کی پوری زندگی کا بچپنا کل کے تاریخ میں آپ نے سماعت کیا، بات پہنچی تھی رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ میں فرمایا، اور ایک زندگی یہاں سے دوسری شروع ہوئی۔ مگر آؤ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے بھی نبیان اکرام آئے، رسولان احتشام آئے، پیغمبر نظام آئے، سب کے ساتھ صحابہ رہے، سب کے ساتھی رہے۔ مگر قربان جاؤ مسلمانوں، جیسے ساتھی نبی کونین کو ملے، ایسے ساتھی کسی نبی اور انبیاء رسول کے نہ ہوئے۔ آؤ انہی میں سے مدینے کی سرزمین کو، مکہ المکرمہ کی سرزمین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور خاندان قریش کا ایک قبیلہ جسے بنو تیم کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کر کے اس کے ایک فرد پر اپنی نظروں کو جمع کر کے دیکھتے ہیں۔ خاندان قریش کا ایک قبیلہ ہے جس کا نام بنو تیم ہے۔ بنو تیم قبیلے کے اندر ایک فرد جس کا نام عثمان ہے، اور مکہ کے لوگ اسے ابو قحافہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جن کی بیوی کا نام ام الخیر ہے، وہ حاملہ ہیں، ان کے بطن مبارک کے اندر ایک بچہ ہے جو تولد ہونے والا ہے۔ ام الخیر کہتی ہیں کہ جب میرے شکم میں یہ بچہ آیا تو میں طرح طرح کی آوازیں سنا کرتی تھی، کوئی مجھ سے کہتا تھا اے ام الخیر مبارک ہو، تیرے شکم میں جو بچہ ہے کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ اتنا مبارک ہے کہ نبی آخر الزمان کا دوست اور ان کا ساتھی ہوگا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ام خیر کے بطن سے ایک بچہ عثمان یعنی ابو قحافہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جب پروان کرتا ہے، اس بچے کی عمر جب 4 سال کی ہوتی ہے، ابو قحافہ نے سوچا بچہ اب بولنے لگا ہے، بچہ اب باتیں کرنے لگا ہے، بچہ شعور و آگہی کی منزلوں میں قدم رکھنے والا ہے، چلو اب اپنے بچے کو اپنے مذہب کے بارے میں بتایا جائے، اپنے معبود کے بارے میں بتایا جائے، اپنے خداؤں کے بارے میں بتایا جائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ابو قحافہ نے 4 سال یا 5 سال کے بچے کو گود میں لیا، کعبۃ اللہ میں لے کر کے آئے۔ اس وقت کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن کی پوجا ہو رہی تھی، جن کی پرستش ہو رہی تھی، جن کی عبادت ہو رہی تھی۔ وہ کعبہ جو سجدے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، اسے ابراہیم خلیل اللہ کے بعد دور جہالت کے لوگوں نے اسے بتوں سے پر کر دیا، اسے صنم قدر بنا دیا، اسے صنم خانہ بنا دیا۔ حالانکہ اس کعبے کو تو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے سجدے کے لیے بنایا تھا، رب کی
عبادت کے لیے بنایا تھا، وحدہ لا شریک کی جانب لوگوں کو جھکانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے بنایا تھا۔ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے 571 سال تک نہ کوئی ہادی آیا، نہ کوئی رہنما آیا، نہ کوئی پیغمبر آیا، تو لوگ جہالت میں اتنا گر گئے تھے، بت پرستی میں اتنا مگن ہو گئے تھے کہ کعبے کے اندر بتوں کو لا کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ کعبے میں بت رکھے گئے تھے، کعبے کے اندر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کعبے کے اندر پرستش ہو رہی تھی، اور وہ کعبہ بھی کبھی کبھی آواز دیتا تھا، اے زمین و آسمان کے مالک، تو نے مجھے بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، اب بنا تو دیا ابراہیم خلیل اللہ نے، اب بتوں سے پاک کرنے والے پیغمبر کو جلد بھیج دے تاکہ مجھے بتوں سے پاک کر کے تیرے سجدے کیے جائیں میرے اندر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ابو قحافہ نے 4 یا 5 سال کے اپنے بچے کو لیا، گود میں لے کر کے کعبے کے سامنے آئے، آنے کے بعد میں ایک بت ان کے قبیلے کا تھا، اپنے قبیلے کے بت کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا، اے بچے دیکھو یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمیں روزی دیتا ہے، یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ معبود ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ معبود ہے، ہماری رکشا کرتا ہے، ہماری سرکشا کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ کرتا ہے۔ ننھا سا بچہ تھا، اب کیا دیکھتا، 4 اور 5 سال کی عمر میں بچہ کیا سمجھتا، مگر جسے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے اسے 4-5 سال کی عمر میں بھی عقل شعور عطا فرما دیتا ہے، دانش عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، اور ذہن و فکر کو پوتر اور پاکیزہ بنا دیا کرتا ہے۔ ننھا سا بچہ تھا، اس نے کہا، ابا حضور آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا معبود ہے، ہماری رکشا کرنے والا ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے، کہو ابا حضور اس سے آپ کے بیٹے کو بھوک لگی ہے، ذرا گرم گرم کھانا کھلا دیں، آپ کے بیٹے کو پیاس لگی ہے، یا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا دیں۔ آپ نے کہا، بیٹا ایسی باتیں محبوب کے سامنے نہیں کرتے۔ اتنے میں بچے نے دائیں اور بائیں کی طرف دیکھا، چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا پڑا کر اٹھایا، اٹھا کر کے پتھر کے ٹکڑے کو بت کی طرف اچھالا، اس کو مار دیا، پھر کہنے لگے، ابا حضور آپ کہہ رہے ہیں ہماری حفاظت کرے گا، ہم کو بلاؤں سے بچائے گا، ہم کو وباؤں سے بچائے گا، ہماری حفاظت کرے گا، حادثات سے ہماری حفاظت کرے گا، جو ہمارے مارے ہوئے پتھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے ہمارے کو حفاظت کیسے کرے گا، ہم کو کیسے بچا سکے گا، جو خود اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو نہ کھا سکے تو ہمیں کھانا کیسے کھلائے گا۔ ابو قحافہ نے دیکھا بچہ چھوٹی سی عمر میں فلسفے کے راہوں کو ہموار کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، فوراً دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی مکہ کا آدمی ہے، مکہ کا عرب کو دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ بچے کو گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد گھر لائے، گھر لانے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا، اے ام الخیر آج غضب ہو گیا، دیکھو کسی عرب نے دیکھا نہیں ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جاتا۔ ام الخیر نے کہا، بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ایسی ہے کہ اپنے بچے کو لے کے گیا تھا معبود کے بارے میں بتانے کے لیے، معبود کے بارے میں سمجھانے کے لیے، مگر یہ تو فلسفے کی راہیں ہموار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح سے بچے نے سوالات کیے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ ام الخیر آپ کی بیوی کہتی ہے، ابو قحافہ کی بیوی ام الخیر کہتی ہے کہ سنو سنو، اس بچے کو تم جیسا ہے اسی حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اس کے میں نے بہت معاملات دیکھے ہیں، جب یہ میرے شکم میں تھا میں نے آوازیں سنی ہیں کہ نبی آخر الزمان کا یاد ان کا ساتھی ہوگا، میرے بچے کو میرے حال پر چھوڑ دو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے وہی بچہ جس کا نام ابو بکر تھا، ابو قحافہ نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا، کیونکہ جہالت کے دور میں لوگ عبد الکعبہ وغیرہ نام رکھا کرتے تھے، ان کا نام عبد الکعبہ رکھا۔ مگر جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، آپ کی کنیت ابو بکر تھی، آپ کو عتیق اور صدیق کے لقب ملے تھے، وہی ابو بکر صدیق کے دن چلتے رہے، آپ کے وقت گزرتے رہے، حالات بدلتے رہے، آپ تو کچھ بڑے ہوئے، عقل و شعور بڑے ہوئے، 12 سال کی آپ کی عمر ہو گئی،
تو عرب کا ماحول تو جاہلانہ ماحول تھا. میں نے کل کے تاریخ میں آپ کو بتایا تھا عرب کے اندر کتنا برا گندا ماحول تھا. شراب خوری عام تھی, جوا خوری عام تھی. وہاں پر لوگوں کا زنا کرنا محبوب مشغلہ تھا, عورتوں کو چھیڑنا ان کا محبوب مشغلہ تھا. مگر ایسے گندے ماحول کے اندر بھی ابو بکر نے اپنے آپ کو گندگی میں ملوث نہ کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے پیدا ہونے سے لے کر کے ایمان لانے تک کی پوری زندگی حضرت ابو بکر صدیق کی ایسی ہے. نہ آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا, نہ آپ نے کبھی جوئے کو ہاتھ لگایا, نہ آپ نے کبھی اپنی زبان سے گالیاں بکی, اور نہ بدفعلی کی, اور نہ زنا کے عدوں پر آپ گئے, نہ لوفر بازی کے ساتھ میں آپ اٹھا اور بیٹھا کرتے تھے. ایسے ماحول کے اندر بھی جہاں پر شراب پانی کی طرح پی جایا کرتی تھی. تاریخ یہ بتاتی ہے ایسے ماحول کے اندر ابو بکر صدیق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. ابو بکر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور ماحول گزرتا چلا جا رہا ہے. جب ابو بکر کی عمر 12 سال کی ہوئی, آپ کے محلے کے لڑکوں نے آپ کو پکڑا. پکڑنے کے بعد میں کہا اے ابو بکر تم نہیں جانتے ہو کہ مکہ کے اندر جو شراب نہیں پیتا اسے نامرد کہا جاتا ہے. مکہ کے اندر جو شراب نہیں پیتا اسے بزدل کہا جاتا ہے. مکہ کے اندر جو شراب نہیں پیتا اسے کنجوس کہا جاتا ہے. ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا تھا اس وقت میں, تو ابو بکر نے آج بھی تاریخ کے صفحات پر سنہرے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں. ابو بکر نے کہا اے میرے محلے کے لڑکوں سنو, کان کھول کر سنو, میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے, جانچا ہے اور پرکھا ہے کہ جب شراب انسان پی لیتا ہے تو یہ شراب انسان کی عقل پہ ایک پردہ ڈال دیا کرتی ہے. اس سے اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے, اچھائی برائی کی تمیز مٹ جاتی ہے. ارے کیسا عقل مند انسان ہوگا وہ جو جان بوجھ کر اپنی عقل پہ پردہ ڈال لے. ارے بتاؤ بچوں, میرے ہم عمر کے لڑکوں بتاؤ, آگ کا کام ہے چلانا تو کیا کوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے؟ مٹی کا کام ہے تھوڑا گندا کر دینا تو کوئی دھول اپنی آنکھوں میں اپنے ہاتھوں سے دھوکتا ہے. چھری چاقو کا کام ہے کاٹ دینا تو کوئی چھری چاقو کے اپنی ہتھیلی پر اپنے انگلیوں پر چلاتا ہے. وہ سب لاجواب ہو کر کے چلے گئے. تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت ابو بکر جو تھے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے. آپ کا گھرانہ تاجر گھرانہ تھا, بڑے بڑے تجار آپ کے گھرانے کے اندر تھے. تجارت میں آپ کے گھرانے کا لوگ لوہا مانا کرتے تھے. تجارت میں آپ کے گھرانے کو لوگ بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. اپنے گھرانے کے مطابق ابو بکر بھی اپنے مال کو لے کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تجارت کے لیے جایا اور آیا کرتے تھے. مگر سنو, اس محلے کے اندر ابو بکر کا گھر تھا, اسی محلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی گھر تھا. جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا تو آپ ابو طالب کے گھر سے حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے. حضرت خدیجہ کے گھر میں آپ رہنے لگے. حضرت خدیجہ کا گھر اور ابو بکر کا گھر بالکل قریب میں تھا, ایک محلے میں تھا. اور بچپن سے ہی ابو بکر کی دوستی مصطفیٰ کے علیہ رحمت سے ہو گئی تھی, کیونکہ ابو بکر نفاست پسند تھے, شریف طبیعت تھے. آپ کو مکے کے لڑکے پسند نہیں آتے تھے, مکے کا ماحول پسند نہیں آتا تھا. مگر جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے تو ابو بکر دوڑ کے آتے تھے, آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اور باتیں کرتے تھے. ابو بکر کہتے ہیں بچپنے میں محمد کی باتیں مجھے بہت اچھا لگتی تھی. بچپنے میں دیکھتا تھا محمد کا چلنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا, محمد کی گفتار مجھے بہت اچھی لگتی تھی, محمد کی رفتار مجھے بہت اچھی لگتی تھی, محمد کے افعال مجھے بہت اچھے لگتے تھے, محمد کے اعمال مجھے بہت اچھے لگتے تھے. اس لیے جا کے جگہ جانے کے بجائے وہ حضرت رسول کریم کو تلاش کرتے. کبھی مکہ کی مسجد, کبھی مسجد حرام کے صحن میں آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھتے, وہاں آپ کے قریب پہنچ جاتے. کبھی مکہ کے بستی کے باہر باغات میں دیکھتے.
ابو بکر وہاں پہنچ جاتے، دیر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب ابو بکر کی عمر 14 سال کی ہوئی تو مکے کے اندر جو وہاں پر فیصلے ہوا کرتے تھے ان فیصلوں کی ذمہ داری خاندان قریش میں بنو تیم کے ذمہ تھا۔ بنو تیم کے فرد جو تھے وہ مکے کے فیصلے کیا کرتے تھے، مکے کے فیصلوں میں جایا کرتے تھے، فیصل کی حیثیت رکھتے تھے۔ لوگ ابو بکر کو اپنے فیصلوں کے لیے بلاتے تھے۔ خون بہا کا معاملہ ہو یا دیات کا معاملہ ہو یا کسی طریقے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا آپس میں لڑائی جھگڑے کا کوئی معاملہ ہوتا، صلح کا معاملہ جب آتا تھا تو ابو بکر کے گھرانے کو بلایا جاتا۔ جب 14 سال کی یا 15 سال کی عمر ہو گئی ابو بکر کی تو لوگ ابو بکر کو فیصلے میں بلانے لگے اور فیصلہ کروانے کے لیے انہیں بٹھایا کرتے تھے۔ مگر ابو بکر کا معاملہ یہ تھا جب کسی فیصلے کے لیے جاتے تو پہلے اپنے دوست محمد ابن عبداللہ کو تلاش کر لیا کرتے تھے، کہتے تھے دوست آؤ چلیں فلاں جگہ ایسا معاملہ آ گیا ہے وہاں فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلے میں لے جایا کرتے تھے، لے جانے کے بعد وہ وہاں بیٹھتے، دونوں فریق کی گفتگو کو سننے کے بعد کہتے اے محمد بن عبداللہ میرے دوست بتاؤ یہاں پر کیسا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو نبی یہ کونین انہیں بتاتے، ابو بکر آگے فیصلہ دے دیتے، لوگ فیصلے کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا بچپنے سے ہی ابو بکر حضرت رسول کریم کی عادات مبارکہ سے متاثر تھے اور مرغوب سمجھا کرتے تھے، نبی یہ کونین کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ معاملہ چلتا رہا، ابو بکر تجارت میں جاتے آتے رہے۔ جب ابو بکر کی عمر لگ بھگ ہو گئی جا کر کے 37 یا 37.5 سال کی، اس وقت میں ابو بکر نے ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکلا ہے، پورے مکے کو روشن کیے ہوئے ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں وہ نور میرے گھر میں بھی داخل ہوا، میں نے اپنی کباڑوں کو بند کر لیا، اس کے بعد بھی میرا گھر جگمگا رہا تھا۔ اسی اسنا میں آنکھ کھل گئی، میں گھبرایا، میں پریشان ہوا، یہ کیسا خواب میں نے دیکھ لیا۔ اب میں فراق میں تھا، یہ حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ میں فراق میں تھا، میں سوچ رہا تھا کسی سے اس کی تعبیر پوچھوں تو مکہ میں ایک یہودی عالم تھا، یہودی عالم کے پاس میں گئے، جانے کے بعد میں یہ بات بھی یہاں پر ذہن نشین رکھیے، ابھی نبوت کا اعلان مدینے کے تاجدار نے نہیں کیا ہے، ابھی 40 سال کی عمر نبی کی نہیں ہوئی ہے، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کے یہ سارے معاملات جو کل آپ نے سنے تھے آپ سن رہے ہیں، یہ نبوت کے اعلان سے پہلے یہ سارے معاملات ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب کو دیکھنے کے بعد بڑی کوشش، بڑے جتن کیے کہ اس کی تعبیر میں پوچھوں، اس کی تعبیر مجھے معلوم ہو جائے، مگر کوئی تعبیر بتاتا نہیں۔ یہودی عالم کے بارے میں سنا، میں یہودی عالم کے پاس گیا، جانے کے بعد میں نے یہودی عالم سے کہا کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے، میری تعبیر بتا دو۔ تھوڑی دیر اس نے آنکھوں کو بند کیا، اس کے بعد کہا میری سمجھ میں اس کی تعبیر نہیں آتی ہے، جاؤ کسی اور سے پوچھ لو۔ ابو بکر کہتے ہیں میں گھر چلا آیا، کچھ دنوں کے بعد میں ملک شام کا ایک شہر جس کا نام ہورا تھا، وہاں پر قافلہ جا رہا تھا تجارت کا، مجھے بھی لوگوں نے کہا چلنے کے لیے، میں نے بھی اپنا ساز و سامان تیار کیا، ہورا کی جانب چل دیا۔ وہ ہورا علاقہ جو تھا بحیرہ راہب کا علاقہ کہلاتا تھا، بہت بڑا پادری، بہت بڑا جو ہے وہ عالم تھا انجیل کا، جس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ چل کے وہاں کوئی عالم ملے گا، اس سے خواب کی تعبیر پوچھوں گا۔ تجارتی قافلہ جب رواں دفع ہوا اور ہورا کے اندر پہنچا، ایک گرجا گھر کے سامنے آپ نے اپنے قافلے کو روکا کہ رات یہاں گزاری جائے، صبح ہوگی تو یہاں سے قافلہ آگے رواں دفع کیا جائے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سامنے گرجا تھا، اس گرجا میں بحیرہ راہب رہا کرتا تھا۔ ابو بکر کو خیال آیا چلو اس گرجا کے راہب سے چل کر کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ لے۔ آپ اٹھے، گرجا کے دروازے پر آئے، راہب کا پتہ پوچھا، راہب کے ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد بحیرہ راہب سے بتایا میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے، میں اس دن سے بڑا پریشان ہوں، بڑا حیران ہوں، دل بڑا مضطرب ہے، آخر اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کئی لوگوں سے میں نے تعبیر
तस्वीर पूछी है मगर किसी ने सही जवाब न दिया, तसल्ली बख्श जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। बुहैरा राहिब ने कहा बताओ अपना ख्वाब बताओ। जब अबू बकर ने अपना ख्वाब बताया बुहैरा राहिब हैरान हो गया, माथे से पसीना पोंछते हुए कहने लगा बताओ क्या तुम मक्का के रहने वाले हो? कहा हाँ हम मक्का के रहने वाले हैं। मक्का में तुम्हारा मामला क्या है, तुम्हारा कबीला कैसा है? कि हमारा आलीशान कबीला है, हम खानदान कुरैश के एक कबीला जिसका नाम बनु तैम है उसी के एक फर्द हैं। अच्छा ये मामला है? कहा तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम अबू बकर है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम अबू कहाफा है। अच्छा तुम मक्का के रहने वाले हो, ये मक्का वही है जो पहाड़ियों के गिर्द में है? कहा वही मक्का जो पहाड़ियों के गिर्द में है। यही मक्का जहाँ कंकरीली पथरीली जमीन पाई जाती है? कहा हाँ वही मक्का जहाँ कंकरीली पथरीली जमीन पाई जाती है। तो उस मक्का में रहने वाले हो जहाँ खजूर के बागात ज्यादा पाए जाते हैं? अबू बकर ने कहा हाँ हाँ उसी मक्का के रहने वाले हैं जहाँ खजूर के बागात ज्यादा पाए जाते हैं। उस मक्का के रहने वाले हो जहाँ के लोग झगड़ालू बहुत है? कहा हाँ उसी मक्का के रहने वाले हैं जहाँ बात बात पे लंबी लंबी लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। बुहैरा राहिब ने कहा कि ऐ अबू बकर सुनो, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हारे खानदान कुरैश के सबसे आली कबीले से एक नबी पैदा होगा, जो नबी आखिरुज़्ज़मा होगा। ऐ अबू बकर तुम उस पर ईमान लाओगे, उसके साथी बनोगे और उसके पर्दा करने के बाद तुम्हें सबसे पहला मुसलमानों का अमीर बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लके आला हजरत, हर तार गली गली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। तारीख ये बताती है अबू बकर ने जब ये ख्वाब सुना तो बुहैरा राहिब से तुम सही कह रहे हो? हाँ हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपने इत्मीनान और सुकून के साथ में अपने माल की तिजारती माल को जो फरोख्त किया बेचा, बेचने के बाद में जब काफिला आने लगा आप आए जब मक्का के अंदर, तो मक्का के अंदर एक हंगामा बरपा था। जब आप अपने घर पर पहुंचते थे तो बड़े बड़े ताजिर आपसे मिलने के लिए मक्का के आते थे, क्योंकि आपका तिजारत में बड़ा मकाम था, आपको बहुत जानदार शानदार ताजिर माना जाता था। लोग आने लगे, आकर कहने लगे ऐ अबू बकर बताओ अब किस काफिले की तिजारत का क्या हाल है? अबू बकर ने कहा बहुत नफा हाथ आया है, बहुत अच्छा नफा मिला है, अब किसे बहुत खूबसूरत हमारा सफर रहा और तिजारती कारोबार भी बहुत खूबसूरत रहा। मगर ये बताओ मक्के का क्या हाल है? उन ताजिरों ने कहा अबू बकर मक्के का हाल तो सब सही है, मगर सुनो वो तुम्हारे जो दोस्त है ना अब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, उन्होंने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया है। तारीख ये बताती है, इधर अबू बकर अपने ख्वाब की ताबीर बुहैरा राहिब से पूछ रहे थे, उधर मदीने के ताजदार ने मक्के में ऐलान किया था ऐ मक्के वालों आओ हिरा पहाड़ी के करीब इकट्ठा हो जाओ। लोग दौड़े दौड़े हिरा के करीब पहुंच रहे थे। आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने महिरा पहाड़ी के करीब बुलाया है, आज अमीन ने बुलाया है, आज साजिद ने बुलाया है, आज उन्होंने बुलाया है जिन्होंने 40 साल तक कभी झूठ नहीं बोला, आज उन्होंने हिरा पहाड़ी के करीब बुलाया है जिनकी गुफ्तार रफ्तार बड़ी पाकीज़ा है। लोग ये कहते हुए तारीफ मुस्तफा की करते हुए हिरा पहाड़ी के करीब आकर के जब जमा हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए
آپ نے فرمایا اے مکہ کے لوگوں، اے مکہ کے رؤساؤ، اے مکہ کے عہدیداران، اے مکہ کے امیر کبیر لوگوں، مالداروں، سنو، میں ہرا پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا ہوں اور تم پہاڑی کے نیچے ایک طرف کھڑے ہوئے ہو۔ میں اوپر کھڑے ہو کر کے پہاڑی کے دائیں بھی دیکھ رہا ہوں، پہاڑی کے بائیں بھی دیکھ رہا ہوں، پہاڑی کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، پہاڑی کے آگے بھی دیکھ رہا ہوں، مگر تم ایک سائڈ دیکھ رہے ہو۔ اے مکہ کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں اس ہرا پہاڑی کے دامن میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم اسے مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا اے محمد اگر تم کہہ رہے ہو تو ہم اس کو مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا اس لشکر کو تم نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے تم کیسے لشکر کو مانو گے؟ تو مکہ کے لوگوں نے کہا اے محمد تمہارے جیسا فرد مکہ میں کوئی نہیں ہے، تم امین ہو، صادق ہو، سچے ہو، 40 سال کی تمہاری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ کبھی آپ نے برائی کی طرف نظروں کو نہ اٹھایا، کبھی آپ بے حیائی کے قریب نہیں گئے، کبھی آپ نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، تو آج اتنے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ مختار کائنات نے فرمایا اے لوگوں، اگر یہ بات مان سکتے ہو تو مان لو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے پہلے تو بڑے وعدے کر رہے تھے، مختار کائنات کی عظمت میں رطب اللسان تھے، مگر لا الہ کا جملہ سنتے ہی لوگ آپ کو لعن طعن کرتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے، ایک ادھر گیا، دو ادھر گئے، چار ادھر گئے، لوگ چلے گئے اور آپ کو الٹا سیدھا کہنے لگے معاذ اللہ۔ مختار کائنات نے دیکھا یہاں کوئی ماننے والا نہیں، آپ ہرا پہاڑی سے نیچے اترے، اترنے کے بعد وہ سر کو نیچے جھکایا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھا کر کے چلتے رہے، اپنے اللہ سے باتیں کرتے رہے۔ اے پروردگار عالم تو نے کہا تھا اعلان کر دے، میں نے اعلان کر دیا۔ اے اللہ ابو جہل نے بھی نہیں مانا، اے اللہ ابو لہب نے بھی نہیں مانا، عتبہ شیبہ بھی نہیں مان رہے ہیں، مکے کے امیر بھی نہیں مانتے، مکے کے رؤسا بھی نہیں مانتے، مکے کے مالدار بھی نہیں مانتے، مکے کے غریب بھی نہیں مان رہے ہیں۔ اپنے رب سے کہتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر کے چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر سے رب کی رحمت مسکرا رہی تھی۔ اے محبوب اعلان کرنا تیرا کام تھا، اب منوانا نہ بنوانا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ اے محبوب کوئی مانے یا نہ مانے، اے محبوب کوئی مانے یا نہ مانے، تو مجھے مان میں تجھے مانوں، تو مجھے مان میں تجھے مانوں۔ اے محبوب تو مجھے لا الہ الا اللہ کہتا رہے، میں تجھے محمد رسول اللہ کہتا رہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا، ہنگامہ برپا تھا۔ وہی بات تو ابو بکر صدیق کو، ابو بکر کو مکہ کے تاجروں نے بتائی۔ ابو بکر نے جیسے ہی سنا میرے دوست محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، وہ تاجروں کو چھوڑ کر فوراً اٹھے وہاں سے اور نبی کونین کے کاشانین نبوت و رسالت کی طرف، حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ تیز رفتاری میں چل رہے تھے، آ رہے تھے، آتے آتے دروازے پر پہنچ کے دستک دی۔ مدینے کے تاجدار پر ایک پرسکون انداز میں بیٹھے، گویا ابو بکر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مدینے کے تاجدار نے دیکھا ابو بکر آ گئے تجارت سے واپس، کہا اے میرے دوست میں واپس آ گیا، لیکن میرے دوست میں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو ابو بکر کیا بات ہے؟ کہ یہ مکے کے اندر جو شور ہے، لوگ جو آوازیں کس رہے ہیں، کیا آپ نے اس طرح کا اعلان کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا اے ابو بکر وہ ہیرا راہب نے جو تمہیں خواب کی تعبیر میں بتایا، میں نے اسی کا اعلان کیا ہے۔ اس
اسی لیے تو امام عشق و محبت آقا نعمت رفیع درجہ عظیم المرتبت گلے گلزار قادریت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس پہ ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس پہ ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ابو بکر نے جیسے ہی سنا مدینے کے تاجدار کی زبان مبارک سے بحیرہ راہب نے تعبیر بتائی ہے، اے ابو بکر اسی کا اعلان میں نے کیا ہے، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مشرف ہے اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے سب سے پہلے مدینے کے تاجدار پہ کہ دست مبارک پر کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ تاریخ نے کہا سب سے پہلے نبی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین۔ سبحان اللہ۔ تاریخ نے کہا سب سے پہلے نبی کونین کے دست مبارک پر کلمہ پڑھنے والے مولا علی مشکل کشا ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ نے کہا سب سے پہلے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھنے والے زید بن حارثہ۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، سب پہلے تو اکابر نے اس کی تقویت اس طرح کی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ابو بکر صدیق، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی مشکل کشا، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے زید بن حارثہ۔ سبحان اللہ۔ ایمان لیا، ایمان لانے کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ حضرت ابو بکر نے دیا ہے۔ تاریخ اپنے دامن میں ابو بکر صدیق کے وہ سارے زندگی کے موتی پھرو کر کے رکھے، سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد لوگ چھپ چھپ کر کے آتے تھے، ابو بکر صدیق بھی چھپ چھپ کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو بکر صدیق نے کعبے کے صحن میں لوگوں کو جمع کر کے اسلام کا پہلا خطبہ دیا۔ سبحان اللہ۔ وحدانیت خداوندی، نبی کونین کی نبوت و رسالت کا جب ذکر کیا، مکہ کے لوگ مشتعل ہو گئے، برہم ہوئے۔ ابو بکر صدیق کو پکڑ کر کے بہت مارا، اتنا مارا تاریخ یہ بتاتی ہے آپ کے ہونٹ پھٹ گئے، اس سے خون جاری تھا، ناک کی نکسیر پھوٹ گئی، اس سے خون جاری، اتنا مارا پورا چہرہ سوج گیا، آپ کی آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی تھی سوجن کے مارے، اتنا برم چہرے پر آ گیا۔ پھر آپ کے قبیلے بنو تیم کے کچھ لوگوں نے چھڑا کر کے اٹھا کر کے ابو قحافہ کے گھر پہ لا کر کے آپ کو لٹایا۔ آپ بتاتے ہیں ایک دن ایک رات تک بے ہوشی کے عالم میں بستر پر پڑے رہے، آنکھ کھلی، آپ کی والدہ ام خیر قریب تھی، گھر کے لوگوں نے کہا ام خیر آنکھ کھل گئی ہے، بچہ ہوش میں آیا ہے، کچھ پینے کے لیے لاؤ۔ تو تھوڑا سا دودھ ہلدی ڈال کے پکا کر کے ان کی والدہ لائی، کہا اے بیٹے ابو بکر
بہت چوٹ لگ گئی ہے، یہ تھوڑا سا دودھ پی لے درد میں افاقہ ہوگا۔ ابو بکر نے آنکھیں کھولی، کہا امی پہلے یہ بتاؤ میرے یار محمد رسول اللہ۔ ماں نے کہا اے ابو بکر، اس محمد کا ساتھ دیتے ہوئے تو تیرا آج یہ حال ہوا ہے۔ ارے دیکھ عرب کے لوگ تیرا اور تیرے خاندان کا کتنا بھرم رکھتے تھے، کتنی لاج رکھتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے، تجھے اپنے فیصلوں میں بلایا کرتے تھے، لوگ نیچے بیٹھتے تھے، ابو بکر تمہیں اونچا بیٹھا دیا کرتے تھے، تم نے محمد کا کلمہ پڑھ کر کے اپنی عزت کو ختم کر لیا ہے، ابھی بھی انہی کا نام لے رہا ہے۔ اتنی مار کھانے کے بعد آپ نے کہا والدہ میرے نبی کی شان میں اپنی زبان کو بند کر لو، میں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں، مختار کائنات کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، ان کی والدہ ام خیر نے کہا تو اے ابو بکر بتا میں کہاں تلاش کروں جا کر کے، چاروں طرف تو جاسوس ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، بتا کہاں جاؤں؟ آپ نے چپکے سے کہا جاؤ ام جمیل کے پاس، ان سے پوچھنا انہیں خبر ہوگی۔ ام خیر چلی ام جمیل کے پاس اور کہا اے ام جمیل بتا محمد ابن عبداللہ اس وقت کہاں ہے؟ ام جمیل جو کلمہ پڑھ چکی تھی، ایمان میں داخل ہو چکی تھی، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی سگی بہن ہے، ان کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا، مگر عرف عام میں آپ کو ام جمیل کے نام سے مکہ کے لوگ پکارتے تھے۔ ام جمیل نے کہا اے ام الخیر تجھے کیا ضرورت پڑ گئی محمد ابن عبداللہ کی چلی آئی ہے پہلے لاتی ہوئی؟ وہ جانتی تھی ایمان نہیں لائی ہے، کیا پتا جاسوسی کے عالم میں آئی ہوں۔ ام خیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اپنے دامن میں آ کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا ام جمیل سن مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن آج ضرورت پڑ گئی ہے، میرا بیٹا ابو بکر زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے، وہ کہتا جب تک محمد کی خبر نہیں ملے گی نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، مجھے اپنے بیٹے کی فکر نہ بتا دے کہاں ہے۔ ام جمیل نے کہا ٹھیک ہے میں چل کے تمہارے بیٹے کی خیریت لیتی ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ام جمیل ام خیر کے ساتھ میں ابو بکر کے گھر میں آئی، آنے کے بعد میں آپ نے ابو بکر سے بتایا کہ زید بن ارقم کے گھر پہ نبی کونین تشریف فرما ہے۔ آپ نے اپنی والدہ سے کہا مجھے نبی کے پاس لے چلو، کہا ٹھیک ہے رک جاؤ رات کا سناٹا آنے دو، مگر سنو تو پیارے جب رات میں شب تہجد کے سناٹے چاروں طرف چھا گئے، سنسناہٹیں ہونے لگی، ام جمیل ام خیر نے اپنے کاندھے سے کاندھا لگا کر کے اور ابو بکر کو پکڑ کر کے زید بن ارقم کے گھر پہ لے کے گئے، دیکھا مدینے کے تاجدار تشریف فرما ہے، گویا اپنے یار کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی آئے ابو بکر کو دیکھا، مدینے کے تاجدار کی آنکھیں بھیگ آئیں، آپ نے فرمایا اے ابو بکر جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے اللہ اس تکلیف کے ہر لمحے کے بدلے میں تمہیں ایک جنت عطا فرمائے گا، ایک جنت عطا فرمائے گا۔ مدینے کے تاجدار کا رخ صحابہ جب دیکھ لیا، منموہنی صورت کو جب دیکھ لیا، ابو بکر صدیق نے دل کو پورا قرار آ گیا، پھر آپ نے دودھ بھی پیا اور اس کے بعد میں کھانے کو بھی کھایا۔ اس کے بعد جب مرہم پٹی ہوتی رہی، آپ جب صحیح و سالم ہو گئے، اعلان نبوت ہو چکا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، لوگ ذوق در ذوق حلقہ فرموش اسلام ہو رہے ہیں، اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے لوگ اس کے بعد سے بہت بری طریقے سے ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں، تکلیف پہنچانے میں وہ کچھ گریز نہ کیا کرتے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ایک روز ایسا ہوا مکے کے کعبے کے قریب مدینے کے تاجدار طواف کر کے کعبے کا اور جا رہے تھے، اتنے میں عقبہ نامی ایک شخص آیا، اس کے پاس کے
चादर थी, उसने अपनी चादर को ऐसे करके घुमा करके फंदा बनाया, बना करके और नबी कौनैन के गले में फंसा करके उसको अमेट करके आपको उसी शहर में खींचने लगा, तकलीफ देने लगा। इतने में दूर से कहीं अबू बकर ने देख लिया, दौड़ते हुए आए, उकाब की तरह उकबा पर झपटे और उसको उठा करके पटक दिया और कहा, नादान तू नहीं जानता है किसको तकलीफ दे रहा है, किसके गले में फंदा डाल रहा है, जो तुम्हें खैर की तरफ बुला रहे हैं, जो तुम्हें भलाई की तरफ बुला रहे हैं, जो तुम्हें जहन्नम के तय के शोलों से बचा रहे हैं, तो उन्हें तकलीफ दे रहे हो। अबू बकर का ज़ौक़ देखो, अबू बकर की हिम्मत देखो, अबू बकर की बहादुरी को देखो। आपके देखते हुए खुद तो तकलीफ झेला करते थे, मगर मक्के के लोग भी बड़े सिद्धि थे, मक्के के लोग भी बड़े सिद्धि थे। वो किसी तरह से भी नबी को तकलीफ देने में बात नहीं आते। एक मर्तबा नबी ये कौनैन काबे के दीवार के साए में सजदा कर रहे थे, यानी नमाज पढ़ रहे थे, मगर ये अबू जहल अबू लहब बदबख्त ने चंद औबाश गुंडे लड़कों को तैयार करके रखा था। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले तो इनके पीछे तालियां बजाओ, इनके पीछे शोर करो, इनको मजनून पागल कहो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वही हालत थी, आप सजदे की हालत में थे कि औबाश लड़के ऊंट की बोझड़ी उठा करके लाए, आपकी पीठ पर लाद दिया, आप सजदे की हालत में रहे। कितने में आपके लफ्ज़े जिगर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा, दौड़ती हुई आई, आने के बाद जब ऊंट की ओझड़ी को आपके पेट के ऊपर से उतारा, तब नबी कौनैन उठे हैं। फातिमा अपनी ज़बान से कुछ कलमात बद कहने जा रही थी, नबी ने मुंह पर हाथ रख लिया, बेटी फातिमा इनको बुरा न कहो, ऐ फातिमा अगर तेरी ज़बान से जो जुमला निकलेगा वो बाबे इयाबत इलाही को हिला देगा, अल्लाह तेरे ज़बान से निकले हुए जुमले को फौरन कबूल कर लेगा। ये तासीर थी फातिमा ज़हरा की ज़बान मुबारक के अंदर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा की सरज़मीन पे हैं, तरह तरह की इज़ाएं दी जा रही हैं, तरह तरह की तकलीफें दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ इस्लाम में दाखिल होते भी चले जा रहे हैं। जब ज़्यादा ज़ोक़ को बढ़ गया, एक दिन हज़रत अबू बकर ने रसूल करीम से कहा, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं हिजरत करके कहीं चला जाऊँ, अब यहाँ के मामलात मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। आपने कहा ठीक है अबू बकर, जब वक्त आएगा हिजरत का तो हम तुम्हें बताएंगे। मगर अब हज़रत अबू बकर ने जब कुछ असरार किया और चंद सहाबा के साथ में आपने कहा ठीक है, जब ऐसा कह रहे हो तो चले जाओ, हबशा चले जाओ। हबशा के अंदर नजाशी बादशाह जो है वो थोड़ा नरम है और रहम दिल भी है लोगों के तई, वो तुम्हें तकलीफ ना देगा, हबशा चले जाओ। अबू बकर सिद्दीक ने जब सहाबा के साथ में हबशा जाने का इरादा किया, रफ्ते सफर तैयार किया, जन सहाबा के साथ में मक्कातुल मुकर्रमा से बाहर निकले, अभी एक मंजिल भी ना पहुंच पाए थे कि मक्का का जो एक बहुत बड़ा पहलवान इब्न दुगना नामी पहलवान वो कहीं गया था, वापस आ रहा था। उसने अबू बकर को देखा, देखने के बाद में कहा, अबू बकर ये सफर कहाँ का है, क्या कहीं तिजारत के लिए जा रहे हो? मगर ये चंद लोगों के साथ मामला समझ में नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ इब्न दुगना सुन ले, मक्का के लोगों ने मेरा रहना बड़ा दुश्वार कर दिया है, मुझे बड़ी तकलीफें दे रहे हैं, इसलिए मैं मक्का छोड़ करके जा रहा हूँ। इब्न दुगना जो पहलवान था अपने माथे पर हाथ रखता है, कहता है अबू बकर अगर तुम्हारे जैसा शरीफ आदमी मक्के में ना रह सके तो मक्के में किसी को रहने का अधिकार नहीं है, किसी को रहने का हक नहीं है। अरे अबू बकर तुम चलो, मैं तुम्हें अमान देता हूँ, मैं तुम्हें अमान देता हूँ, मैं तुम्हें अमान देता हूँ, तुम मक्का छोड़ कर कहीं नहीं जाओगे, चलो मक्के के अंदर। तुमसे कोई बदकलामी करेगा, बदतमीजी करेगा, मैं उससे निपटूंगा, मैं तुम्हें अमान देता हूँ। अमान देने का मतलब पहले ये होता था जो जिसे अमान दे देता और जिसको अगर उसको कोई तकलीफ देता तो समझ लो अमान देने वालों को उसने तकलीफ दी है, उसे कोई छेड़ता समझो अमान देने वाले को उसने छेड़ा है। तारीख ये बताती है इब्न दुगना उन्हें फिर वापस ले आए, जाने के बाद में मक्के के अंदर इब्न दुगना पहलवान ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों अबू बकर को
میں نے امان دی ہے اگر کسی نے ابو بکر کی طرف آنکھیں اٹھائی اس کی آنکھوں کو پھوڑ دوں گا، کسی نے ہاتھ اٹھایا اس کے ہاتھوں کو توڑ دوں گا، بدتمیزی کی طرح قدم اگر ابو بکر کی طرف بڑھے تو اس کے قدموں کو توڑ دیا جائے گا۔ ابو بکر کو ابن دونہ نے امان دیتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ابو جہل، ابو لہب اور ایک دو مکہ کے رؤوسا آنے کے بعد میں کہا اے ابن دونہ تم نے امان دیتی ہے، تم سے ہم جھگڑا نہیں کر سکتے، تم سے ہم بس زبانی بد کلامی نہیں کریں گے، مگر ابو بکر کو سمجھا دو جو بھی انہیں اپنے دین دھرم کا کام کرنا ہے اپنے گھر کے اندر کریں، گھر سے باہر جا کر کے کچھ نہ کریں۔ انہیں نماز پڑھنا ہے اپنے گھر میں پڑھیں، انہیں قرآن پڑھنا ہے اپنے گھر کے اندر پڑھیں، باہر آ کر کے اس کا پرچار اور اعلان نہ کریں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ابن دونہ آیا، آنے کے بعد ابو بکر سے کہا اے ابو بکر تمہیں نماز پڑھنا ہے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کرو، تمہیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ مکے کے شاہراہوں پہ، مکے کی گلیوں میں، مکے کی چوراہوں پر، مکے کے باغات میں کعبے کے قریب جا کر کے یہ سب مت کرنا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے گھر میں ایک جگہ کو بنا لیا، نماز پڑھنے کا ٹھکانہ آپ نے مقرر فرما لیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد جب آپ تلاوت کرتے تھے قرآن مقدس کی، تاریخ یہ بتاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مقدس کو جھوم کر پڑھتے تھے رستے چلتا ہوا انسان رک جایا کرتا تھا۔ وہ شیرینی تھی آپ کی زبان مبارک کے اندر، لہن داؤدی تھا حضرت ابو بکر کی زبان میں، اور قرآن کے وہ شیرینی جملے جب کانوں میں اترا کرتے تھے لوگ وہیں پر رک جاتے تھے۔ اس کے بعد گھوم پھر کے آگے تھے اے ابو بکر مجھے کلمہ پڑھا کے سماج میں داخل کر لو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جب ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت کرتے، مست ہو کر کے جب تلاوت کرتے تھے آپ کی آواز بلند ہوتی چلی جاتی تھی، بلند ہوتی چلی جاتی تھی، بلند ہوتی چلی جاتی تھی، لوگ سنتے تھے پریشان ہوتے تھے۔ جا کر ابن دونہ سے کہنے لگے ابو جہل، ابو لہب، اے ابن دونہ ہم نے کہا تھا ابو بکر کا کیا ہوا؟ ابو بکر تو اپنے گھر میں ہی تو نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں ہی تو تلاوت کر رہے ہیں، آگے بڑا معاملہ گجب ہے۔ ابو بکر جب اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں اتنی بلند آواز میں تلاوت کرتے ہیں لوگ راستے میں رک کر کے ان کی تلاوت کو سنتے ہیں، بعد میں کلمہ پڑھ کر کے ان کے ہو جایا کرتے ہیں اے ابن دونہ کچھ کرو ورنہ ہم تمہارے ساتھ میں اعلان جنگ کر دیں گے۔ ابن دونہ آئے، آنے کے بعد میں ابو بکر سے کہنے لگے آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر معاملہ وہ تو عشق تھا، وہ تو معاملہ جنون محبت رسول تھا۔ ابو بکر لاکھ چاہتے تھے کہ دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کروں، مگر جب ابو بکر صدیق مستی و سرور کے اندر تلاوت کرتے تھے آواز خود بخود بلند ہو جایا کرتی تھی، آواز خود بخود بلند ہو جایا کرتی تھی۔ 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، چوتھی بار آ کر کے ابن دونہ نے کہا اے ابو بکر تم نے تو میرا جینا دشوار کر دیا ہے، بار بار تمہیں سمجھا رہا ہوں آواز سلو کرو۔ آپ کھڑے ہو گئے، کہا اے ابن دونہ اپنی امان واپس لے لے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ ارے میں لاکھ چاہتا ہوں کہ آواز دھیمی میں پڑھوں مگر مستی میں آواز بلند ہو جاتی ہے، اپنی امان واپس لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ سبحان اللہ۔ بڑی ذمہ ہو گیا ابن دونہ، چلا گیا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تبلیغ دین بھی ہو رہا ہے، مگر ایک دن ایسا آیا، ہجرت کی جب رات آئی، مدینے کے تاجدار نے ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر آج رات ہمیں ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، ہجرت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، کہا مدینے جانا ہے۔ مدینے میں آلریڈی پہلے سے اسلام پہنچ چکا تھا، بیعت عقبہ کے تحت 12 مدینے کے لوگ آئے، کلمہ پڑھا،
صحابی بن کر کے مدینے میں پہنچ کر کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے. پھر ایک مرتبہ 70 لوگ آئے بیعت عقبہ کے تحت. انہوں نے کلمہ پڑھا اور صحابی بنے, مدینے میں جا کر کے دین کی تبلیغ کرنے لگے. یہ چند لوگ جنہوں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی تھی, نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا. باقی مدینے کے اندر جن لوگوں نے, عورتوں نے, بچوں نے جو کلمہ پڑھا تھا, انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں تھا, نبی کے جلوے سنے تھے, رخ صحابہ کی تعریف سنی تھی, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نازنین کی تعریف سنی تھی. لوگ بے چین و بے قرار تھے, محبت میں سرشار تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر مدینے چلنا ہے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. رات کا سناٹا آیا. مصطفیٰ جان رحمت اپنے گھر مبارک سے نکل کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے. آپ بالکل تیار تھے. آپ نے کہا اے ابو بکر آج کی رات نکلنا ہے. یا رسول اللہ تھوڑا سا موقع دیجیے. تھوڑا موقع لیا. آپ نے اپنی بیٹی اسما کو بلایا, اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا, اپنے غلام کو بلایا, کیونکہ اسما اور آپ کے بیٹے عبداللہ یہ ایمان لا چکے تھے, اسلام میں داخل ہو چکے تھے. بیٹی سے کہا بیٹی رخت سفر تیار کرو. حضرت اسما فرماتی ہے میں نے بہت اجلت میں رخت سفر کو تیار کیا. جب پوٹلیاں باندھنا ہوئی, مجھے باندھنے کی کوئی چیز نہ ملی. میں نے اپنے کپڑے کی دھجیاں پھاڑ پھاڑ کر کے پوٹلیوں کو باندھا. آپ نے عبداللہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہم لوگ 3 شبانہ روز تک غار ثور میں رکیں گے. دن بھر مکے کی شاہراہوں میں رہنا, رات میں آ کر کے مجھے مکے کی پوری خبر بتا دینا. آپ نے اپنے غلام سے کہا غلام تم بکریوں کو چراتے چراتے جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو غار ثور کے قریب بکریاں لے آنا, ہم اس سے دودھ دو لیں گے اور اسے اپنے آپ میں استعمال کریں گے. بیٹی اسما سے کہا بیٹی موقع دیکھ کر کے کچھ کھانا توشے دان میں رکھ کر کے تم غار ثور میں پہنچا دینا. اس کے بعد آپ کے پاس جو معلوم متا تھا سارا معلوم متا آپ نے لیا. لینے کے بعد میں اونٹ تیار کیا, تیار کر کے اپنے غلام کے ساتھ مدینے کو روانہ کر دیا اور آپ غار ثور کی طرف چل دیے. یہ بردباری تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, دور اندیشی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی, کیونکہ مکہ کے لوگ یہ جانتے تھے کہ اگر نبی اور ان کے ساتھی ہجرت کریں گے تو مدینہ جائیں گے. غار ثور یہ مدینے کے راستے پر نہیں, اس سے اور راستے پر. بات وہی ہوئی, تاریخ یہ بتاتی ہے. آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. غار ثور پر جب چڑھنے لگے, تاریخ یہ بتاتی ہے وہ پہاڑی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں, 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. 5000 فٹ اونچا پہاڑ, اس کے اوپر ایک غار ہے. غار بھی اتنا چھوٹا جس میں 2 لوگ صرف بیٹھ سکتے ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے. جب غار ثور کے قریب پہنچے, غار ثور پہ کرنے کے لیے پہاڑی پر کچھ دور چلے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پتھر پر جمنے لگے. یہ ہمارے نبی کا زندہ و جاوید معجزہ تھا کہ آپ ریت اور بالو پر چلتے جو قدم پہ نشان نہیں بنتے تھے, مگر جب آپ کسی پتھریلی زمین پر پتھر پر اپنے قدم راست کو رکھتے تو پتھر موم کی طرح پگھل کر کے اپنے سینے میں ضم کر لیتا. نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ در پر کرم کرے وہ نشان قدم ہو پتھر پر. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم قدم ناز جب دیکھے
ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ایسے تو کافر یہ نشان پا کر کے افغان تک پہنچ جائیں، آقا غلام کی عرضی کو قبول فرمائے، میرے کانوں پر سوار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ابو بکر صدیق تمہاری عظمتوں کو سلام، اے ابو بکر صدیق تمہاری ہمت کو سلام، اتنے اونچے پہاڑی پہ اکیلا چلنا دشوار، تم نے نبوت کے بھار کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ نبی نے بھی انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے ابو بکر، ایک 50 سال کا انسان 53 سال کے بارے نبوت کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے چل رہا، پہاڑی پر چڑھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے غار میں جا کر کے غار کو صاف بھی کیا، اس میں جو سوراخ سے اپنی چادر کو پھاڑ کر کے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہا، اس میں اپنی ایڑی لگائی اور اندر سے کہتے رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کونین کو آواز دی، مدینے کے تاجدار جب اندر داخل ہوئے، رخ نبوت سے پورا غار روشن ہو گیا۔ آپ نے ابو بکر صدیق کے زانوں پر اپنا سر رکھا۔ ابو بکر نے کہا آقا آرام کر لیجئے، تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق جس سوراخ پر اپنا پیر لگائے ہوئے تھے وہاں ایک سانپ رہتا تھا، اس سانپ نے جب دیکھا کوئی راستہ نہیں، بوتیلی جگہ پائی اس میں ڈس لیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کو نہیں ہٹایا، پیر کو نہیں ہٹایا، محبوب کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ یہی تو انداز تھا ابو بکر صدیق کا نبی سے محبت کرنے کا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے زہر جب جسم میں پھیلنے لگا، آنکھوں سے آنسو گرے، رخسار نبوت و رسالت پر نچھاور ہوئے۔ تاجدار مدینہ نے آنکھیں کھولے، ابو بکر یہ آنکھوں میں آنسو کہتے یا رسول اللہ کسی موذی نے میرے پیر میں ڈس لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پیر ہٹاؤ، اس میں ایک سانپ ہے جو میری زیارت کا مستحق ہے، تمہارے نبی کو کوئی موذی تکلیف نہیں دے سکتا۔ پیر ہٹایا، سانپ نکلا، نبی کی زیارت کی اور چلا گیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعاب دہن جو 4 سال کی عمر میں ایک کنویں میں ڈالا تھا تو کنویں کا پانی جوش مار کے بچہ بھی نکلا، خالی کنویں کا پانی وہی لعاب دہن نکلا، سانپ کے کانٹے پر لگایا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے زہر فوراً کافور ہو گیا۔ ادھر مکے والوں کو جو پتا چلا محمد ابن عبداللہ اپنے ساتھی کو لے کے صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور پریشان، میٹنگ کی، اعلان کیا جو ان کو پکڑ کر کے لائے گا محمد ان کے ساتھی کو صلی اللہ علیہ وسلم اسے 100 اونٹ سرخ انعام دیے جائیں گے۔ اب تو بھائی لالچ کا پجاری کون نہیں، ہر انسان اپنا گھر چھوڑ کر کے ڈھونڈنے نکل پڑا، ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا، ساری راہوں پر ڈھونڈا جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، راستے میں آنے جانے والوں سے پوچھ رہے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ آپ تو غارِ ثور کے اندر تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے قریب بھی پہنچ گئے، غار کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ان کے قدموں کو ہم دیکھ رہے تھے، ان کی گفتگو کو ہم سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ اتنا قریب آ گئے ہیں،
ذرا سا چھپیں گے غار میں جھانکیں گے ہم لوگ نظر آ جائیں گے، یہ زیادہ ہیں ہم کم ہیں، آقا یہ بڑی تکلیف دیں گے۔ مختار کائنات نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ فرمایا کہ اے ابو بکر ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو دو ہوں ان کے ساتھ میں تیسرا اللہ بھی ہو۔ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ جو دو ہوں ان کے ساتھ اللہ ہو اس کا تو پوری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یہ غارے یار ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کی حفاظت اس انداز میں کی، مری کو بھیجا بکری کو جا ڈال کے منہ پہ جالا بن دے۔ کتنا ہلکا انتظام، انگلی لگاؤ جالا ہٹ جائے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ کبوتری سے کہا کیا اسی جالے کے پاس غار کے منہ پہ انڈے دے دے بیٹھ جا۔ باتیں کر رہے ہیں ارے یہ دیکھو غار ہے، غار میں تو نہیں۔ دوسرا بولا میاں کتنے بڑے بے وقوف ہو، غار کے منہ پہ جالا لگا ہوا ہے، کوئی جائے گا تو جالا پھٹے گا، منہ کے دہانے پر انڈے ہیں، کبوتری بیٹھی ہے، جہاں انسان آئے جائے وہاں پر کبوتری انڈے لے کر کے بیٹھے گی کیا؟ تم کتنے بڑے بے عقل ہو، بد دماغ ہوتے ہو، کہیں اور چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ان کی یہ گفتگو سن کے ہم اندر مسکرا رہے تھے اور وہ باہر گفتگو کر رہے تھے، حالانکہ وہ ادھر سے چلے گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے 30 شبانہ روز تک آپ اسی غار میں رہے۔ 3 دن کے بعد میں جب ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا آپ وہاں سے نکل کر کے مدینے کے راستے پہ دوسری طرف سے آ کر کے گھوم کر کے پہنچے۔ ادھر ایک شخص جس کا نام سراقہ تھا وہ بھی گھوڑا دوڑائے کی لالچ میں گھوم رہا تھا، محمد ان کے ساتھی مل جائے، مجھے 100 سرخ انعام میں مل جائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے سراقہ نے دور سے دیکھا 2 لوگ جا رہے ہیں، ایک اونٹنی ہے اس کی لگام تھام کر کے پیدل 2 لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سراقہ نے کہا ہو نہ ہو یہی محمد اور ان کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ یہ بتاتی ہے سراقہ نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا، دوڑانے کے بعد جو پیچھا کیا کچھ دور رہ گئے، سوچا اپنے ہاتھ سے رسی نکالو اور کمند بنا کر کے پھینکو، ان کو پکڑو۔ اتنے میں نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق یار کی نظر پڑی، فرمایا یا رسول اللہ سراقہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے، ہاتھ میں رسی ہے، کمند ڈالنا چاہتا ہے۔ مدینے کے تاجدار نے مل کر کے دیکھا کہ اے زمین سراقہ کے گھوڑے کو تھام لے۔ وہ مختار کائنات جن کا حکم زمین مانے، جن کا حکم آسمان مانے، کائنات عالم میں جن کی بات چلے، مکہ کے لوگوں نے انہی کو ستایا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے سراقہ کا گھوڑا وہیں پر جام ہو گیا، زمین میں اس کے پیر دھسنے لگے۔ سراقہ چیخا اور کہنے لگا اے محمد مجھے بچاؤ، میرے گھوڑے کو زمین نے تھام لیا ہے۔ آپ پلٹ کر کے آئے گا اے سراقہ دوبارہ غلطی نہ کرنا۔ کہا میں توبہ کرتا ہوں دوبارہ غلطی نہ کروں گا، مجھے آزاد کر دو۔ آپ نے حکم دیا، زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ واپس آیا کچھ دور پھر دماغ پہ وہی کیڑا کاٹنے لگا، ارے ہو سکتا ہے دماغ کا فطور ہو۔ پھر چلا، پھر دوبارہ وہی معاملہ ہوا، گھوڑا زمین میں دھسنے لگا، پھر اس کو چھوڑا، معافی تلافی کی۔ تیسری مرتبہ جب سراقہ آگے بڑھا اور کمند کو ڈالنا چاہا، مدینے کے تاجدار نے کہا اے سراقہ تو 100 سرخ کی لالچ میں آیا ہے، مگر میں تو تیرے ہاتھوں میں کیسروں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کیسروں کسرا اس وقت میں بڑے بادشاہ تھے، ان کے پاس سونے کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے بہت عظیم کنگن تھے۔
سراقہ نے کہا اچھا میرے ہاتھوں میں کہا اسلام کی سلطنت جب بڑھے گی کیسر و کسریٰ فتح ہوگا مال غنیمت سے اس کے اندر جو کنگن ہے وہ آئیں گے اے سراقہ تمہیں ملیں گے اگر ایسی بات ہے تو مجھے کلمہ پڑھا لو تاریخ یہ بتاتی ہے سراقہ نے بھی کلمہ پڑھا پڑھنے کے بعد جو مشرف پاکستان ہو گئے ادھر نبی کونین کا سفر روا دوا ہے مدینے کی طرف کچھ دور اور آپ آگے چلنے کے بعد میں ایک مقام پر رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہاں پر دیکھا دور ایک گھر بنا ہوا ہے آپ نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر جاؤ اس گھر میں دیکھو جا کر کے اگر کچھ کھانے پینے کی چیز ملے تو لے کر کے آؤ حضرت ابو بکر اس گھر کے قریب پہنچے آواز دی تھی ایک خاتون اندر سے نکلی اس کے ساتھ میں چھوٹا سا 8 سال یا 10 سال کا ایک بچہ تھا آنے کے بعد کہنے لگی اے مسافر کیا بات ہے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں کھانے اور پینے کی کوئی اشیاء چاہیے اگر تمہارے پاس ہو تو دے دو کہ ہمارے پاس گھر میں تو کچھ نہیں ہے ہماری بکریاں بھی ہمارا شوہر چرانے کے لیے لے کر کے گیا ہے اگر بکریاں ہوتی تو تھوڑا دودھ نکال کر کے ہم تمہیں دے دیتے تاریخ یہ بتاتی ہے اس عورت کے گھر میں ایک نحیف لاغر بکری کمزور جو چل نہیں پا رہی تھی اس لیے وہ بیمار تھی وہ گھر کے اندر ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی خاموشی کے ساتھ ابو بکر صدیق کی نظر اس بکری پر پڑ گئی آپ آنے کے بعد میں مدینے کے تاجدار سے فرمایا یا رسول اللہ اس نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے بکریاں تھی شوہر لے کر کے گیا ہے چرانے کے لیے مگر میں نے آقا دیکھا ہے ایک نحیف لاغر کمزور بکری لگ رہا ہے وہ بیمار ہے وہ ایک طرف کونے میں بیٹھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا جاؤ اس عورت سے اجازت لے لو جا کر کے کہو اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر کے اس عورت سے کہا عورت ہنسنے لگی اے مسافر کیسے انسان ہو یہ بیمار ہے یہ لاغر ہے یہ نحیف ہے یہ کمزور ہے اس نے ابھی تک کوئی بچہ بھی نہیں دیا ہے باندھ ہے یہ بکری دودھ کیسے دے گی اگر یہ توانا ہوتی تو اور بکریوں کے ساتھ یہ بھی تو چرنے گئی ہوتی آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری ساری بات ہمیں منظور ہے مگر ہمارے آقا نے کہا تم اجازت دے دو اگر اجازت دو تو ہم اس بکری سے دودھ لے لیں گے اس نے مسکرا کر کے کہا ٹھیک ہے اگر تم لینا چاہتے ہو تو ہم بھی دیکھیں گے اس بکری سے دودھ تم کیسے لے لو گی وہ معبد جو تھی معبد اس عورت کا نام تھا معبد نے جب کہا تاریخ یہ بتاتی ہے مدینے کے تاجدار قریب آئے اور کہا اے معبد کیا میں تیری بکری سے دودھ لے لوں کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں بکری سے دودھ کیسے لوگے تاریخ یہ بتاتی ہے نبی کونین نے نحیف لاغر اور کمزور بیمار بکری پر دست نبوت رکھا وہ بکری اٹھ کر کھڑی ہو گئی تاریخ یہ بتاتی ہے مدینے کے تاجدار نے جب تھنوں پر ہاتھ لگایا تھن دودھ سے لبریز ہو گئے آپ نے دودھ نکالا عورت حیران معبد پریشان دودھ پیا پینے کے بعد صحیح سلامت بکری معبد کے حوالے کی آپ وہاں سے روا دوا ہوئے تاریخ یہ بتاتی ہے جب آپ مدینے کے بالکل قریب آ گئے مدینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے غلام جو ساز و سامان لے کر پہلے مدینے میں پہنچ چکے تھے مدینے میں خبر ہو چکی تھی مختار کائنات آ رہے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے مدینے کے باہر ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے دن بھر مدینے کے لوگ انتظار کیا کرتے تھے وہیں پر دوپہر میں کھانا بنایا کھایا کرتے تھے گویا مدینے کے باہر ایک میلے جیسا ماحول بنا ہوا تھا لوگ آتے جاتے تھے مختار کائنات کا انتظار کر رہے تھے اس دن لوگوں نے دیکھا اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے کہ دو لوگ آ رہے ہیں ایک اونٹنی ہے ان کی ہاتھ تھام کر کے لوگوں نے پہچاننے والوں نے پہچان لیا اور یا ینادو کا یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے لگے مبارک ہو مدینے میں مختار
تشریف لے آئے ہیں، وہ آ رہے ہیں جن کے دم سے کائنات عالم کا دم ہے، وہ آ رہے ہیں جن کے دم سے کائنات عالم کا دم ہے، وہ مدینے میں آ رہے ہیں جن سے روشنی پا کے چاند چمک رہا ہے، وہ مدینے میں آ رہے ہیں جن سے ضیاء پا کر سورج چمک رہا ہے، وہ مدینے میں آ رہے ہیں جو ایمان کی چرا بخشنے والے ہیں، وہ مدینے میں آ رہے ہیں جو وجہ کائنات ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جب شور و گل ہونے لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جبہ مبارک اتارا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اس طرح ہوا کرنے لگے۔ مدینے کے تاجدار نے دیکھا، اے ابو بکر پورا سفر طے کر لیا، کیسا تم نے کہیں پر ایسا نہیں کیا؟ آج معاملہ کیوں؟ مدینے کے تاجدار کے سامنے ابو بکر کی فکر دیکھو۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مدینے کے بہت سے لوگوں نے آپ کو ہم کو نہیں دیکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگے آپ کے بجائے میری طرف انگلی اٹھا کے دھوکے میں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کی توہین شان میں کسی طرح کی بھی ہو سکے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ابو بکر صدیق یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ سہون دھون چوک کر کے کوئی ابو بکر کی طرف انگلی اٹھا دے۔ آقا میں جبے سے ہوا اس لیے کر رہا ہوں دیکھنے والا دیکھ کر کے جان جائے ہوا کر رہا ہے غلام ہے، جس کے اوپر ہوا ہو رہی ہے وہ سید الانبیاء۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اسی انداز میں مدینے کے قریب آپ پڑھے، مدینے کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ میں دف لے کر کے اور ترانہ پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ اے لوگو اس کا شکر ہے رب کائنات کا، سنیت الوداع کی وادی سے بدر منیر نکل آیا ہے، بدر کامل نکل آیا ہے، چاند کی چمکتی صورت دکھائی دے رہی ہے۔ اسی صداؤں میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہوئے، اس کے بعد آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ لوگ آتے رہے، حلقہ بغوث اسلام ہوتے رہے۔ مدینے کی 10 سالہ زندگی یہ ایسی زندگی تھی کہ 10 سال کے اندر عربستان کے بیشتر علاقوں میں اسلام پھیل چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ حنین، جنگ تبوک، اس کے علاوہ اور بھی جنگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 23 جنگیں ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے سریے جو ہوئے، مارکے ہوئے، وہ تو ہوا ہی کیے، مگر 23 بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ اسی 10 سال کے پیریڈ میں قرآن مقدس کا مکمل نزول بھی ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ آئے۔ مدینے کے اندر بھی اپنے معاملات کو بہت خوبصورت انداز میں ادا کرتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، اس سال ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے، یہ آخری حج ہوگا، اس کے بعد اگلی سال ہم جائیں یا نہ جا سکے مگر اس سال جائیں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے پوری زندگی گزرتی رہی، 10 سالہ
زندگی گزری، آخر میں آپ نے 11 ہجری کو جو ایک حج کیا ہے، حج کے موقع پر آپ نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ پیش کیا، تاریخ یہ بتاتی ہے مدینے کے تاجدار نے جمعۃ الوداع کا جو خطبہ ادا کیا تھا، حجۃ الوداع کا، آپ نے فرمایا تھا اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اس وقت میں تاریخ بتاتی ہے جب آپ نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا جمعۃ الوداع کا، اس وقت اسلام کے صحابہ کرام نبی کونین کے سامنے جو کھڑے تھے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ صحابی تھے تو نبی کونین کے سامنے اسلام کا علم لے کر چاروں طرف اسلام پھیل چکا تھا۔ آخری حج کرنے کے لیے جب نبی کونین تشریف فرما ہوئے، سفر کو روانہ کیا، آپ نے خطبہ دیا ہے لوگوں اس بار ہم حج کریں گے، آئندہ بار ہم جا سکیں یا نہ جا سکیں۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اللہ نے اپنے بندے سے یہ دریافت کیا کہ اے بندے، تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس؟ تو اس بندے نے دنیا کو ترک کر دیا، اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ یہ جملہ سب تو سن رہے تھے، ابو بکر صدیق کے دل میں گھر کر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے اصحاب، قرآن مقدس کا نزول مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن کی آخری آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہو چکی ہے، اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا دین مکمل ہو چکا ہے، آنکھیں سابن اور بھاسوں کی طرح برسنے لگی، کلیجہ تھام کر ابو بکر صدیق بیٹھ گئے۔ صحابہ نے دیکھا ابو بکر کو پکڑا، اے ابو بکر کلیجہ تھام کر بیٹھے ہو، آنکھیں نم ہیں، ارے آج تو خوشی کا موقع ہے، قرآن مکمل ہو چکا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اے لوگوں، ہم لوگ اپنے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں جب ہمارے بچے، ہماری قوم کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، قرآن مکمل حفظ جب کر لیتے ہیں پھر ان کے لیے دستار بندی کا انتظام و اہتمام کیا جاتا ہے، پھل و پھول کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے، دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، کپڑے لتے کا اہتمام ہوتا ہے، خوشبو پھول کا اہتمام ہوتا ہے، گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، گھر والوں میں خوشیاں، رشتہ داروں میں خوشیاں، عیش و اقربا میں حفاظ اکرام حفظ مکمل ہونے کی بات تو دور ہے۔ اگر ہمارے بچے ناظرہ قرآن مقدس مکمل کر لیتے ہیں تب بھی گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ نذرانے کے طور پر جو عام مٹھائی، خوشبو، پھول اور پیسے لے کر کے استاد کے پاس آ کر کے پیش کرتے ہیں، ہمارے بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے۔ وہ جو قرآن مقدس مکمل نزول ہو رہا تھا اس وقت خوشی کا حالت کیا ہوگا؟ مگر سنو پیارے، 23 سال کے مکمل پیریڈ کے اندر قرآن پورا نازل ہوا۔ پورا مقدس قرآن کئی سال میں نازل ہوا؟ 23 سال کے اندر۔ یہ بات یاد رکھنا، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا ضرورت کے تحت جیسی ضرورت پڑتی رہے ویسے آیتیں آتی رہی۔ آخری آیت آئی، ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، صحابہ کرام آئے، آنے کے بعد ابو بکر رونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، کہا اے میرے ساتھیوں تم نہیں سمجھ پا رہے ہو، اللہ کے نبی نے جس بندے کی بات کی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ آقا نے دنیا کو ترک کر دیا، رفیق اعلیٰ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ اے میرے دوستو، میرا دل بول رہا ہے اب آقا ہم
میں زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ نبی نے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے اور کہتے ہو قرآن مکمل، اس کی تو بڑی خوشی ہے، مگر بات یہ ہے جب قرآن مکمل ہو گیا، نبی کونین دنیا پر تشریف لائے تھے اللہ کا پیغام دینے کے لیے، اعلائے کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے لیے، نبی کا کام ختم ہو گیا، اب دنیا چھوڑ کر میرے آقا اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حج مکمل ہونے کے بعد نبی کونین دنیا مدینے میں تشریف لائے، حلقہ بغوں سے اسلام لوگ ہو رہے ہیں، اسلام کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک دن ایسا آیا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی، آپ کو بخار لاحق ہوا، آپ بیماری کے عالم میں اپنے بستر علالت پر تشریف فرما ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، آپ کے گھر میں ہی آپ تشریف فرما ہے، طبیعت بگڑ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کے حجرہ مبارکہ سے مسجد نبوی شریف سامنے تھی، پردہ دروازے سے ہٹایا جاتا، پوری مسجد کا معائنہ ہوا کرتا تھا۔ جب نماز کا وقت آیا شدت زیادہ بڑھی، آپ نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر سے کہو مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے برداشت نہ کر پائیں گے۔ آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان بن رہی ہے، پھر آقا ارشاد فرماتا ہے اے عائشہ ابو بکر سے کہو امت کو نماز پڑھائیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے تیسری مرتبہ پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مدینے کے تاجدار اس علالت کی حالت میں متغیر ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، اپنی چہیتی لاڈلی مبارک بی بی ام المومنین عائشہ صدیقہ پر بھڑک جاتے ہیں، آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے عائشہ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پر مدینے کے تاجدار نے خود بیٹھالا، آپ نے کھڑے ہو کر کے نبی کونین کے مصلی پر امت کو نماز پڑھائی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے علالت کا وقت بڑھتا چلا جا رہا تھا، آپ کی شدت بڑھ رہی تھی، آپ گھڑے میں پانی رکھا تھا، اس میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے چہرے پر لگایا کرتے تھے اور کہتے تھے ہائے کیسی شدت ہے، یہ کیسی شدت ہے، کیا میری امت کو بھی اس طرح کی تکلیف ملے گی؟ اے مسلمانوں اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، مدینے کا تاجدار ہمارے آقا نے زندگی بھر تکلیفیں اٹھائیں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے عالم کو بلند کرنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے، اور آخری وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں کیا میری امت کو بھی سکرات کے وقت میں ایسی تکلیف ہوگی؟ ہم کتنے احسان فراموش امتی اپنے نبی کے ہیں، ہمیں نبی کی تعلیم یاد نہیں ہے، نبی کی تربیت یاد نہیں، نبی کونین کو سب سے زیادہ محبت تھی نماز سے، آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کونین کو قرآن کی تعلیم سے محبت تھی، آج نہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہماری ماں پہلے بھی آئی ہے، اپنے کان کو کھول کر سن لیں کہ آپ اپنے گھر کی ملکہ ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، خود پردے کا انتظام کروائے ماں اور بہنوں، اپنی بچیوں کو پردے کا اہتمام سکھاؤ، کیونکہ اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام پردے کا مذہب ہے۔ یہی تعلیم تو مدینے کے تاجدار دے رہے تھے۔ آخر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی مسواک شریف کو پانی میں بھگو کر کے دانتوں پر پھیرتے اور کہتے یہ کیسی شدت ہے، کیسی تکلیف ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ باتیں کر رہے ہیں،
زانو مبارک پر سر مبارک رکھا ہے، شدت ہے تکلیف ہے سکرات کی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ ایک فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے، جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جو فرشتہ دروازے پر کھڑا ہے بہت عظیم الشان طاقتور فرشتہ ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے جو 70,000 فرشتوں کا کمانڈر ہے، جو 70,000 فرشتوں کا مالک ہے، اور ان میں جو 70,000 فرشتے وہ ہر ایک فرشتہ 70,000 فرشتوں کا مالک ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ آیا ہوا ہے، دروازے پر کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اس فرشتے نے کسی کے گھر میں جانے کی اجازت طلب نہیں کی ہے۔ آقا آپ کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ جبریل امین کہہ رہے تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں بلا لو۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جو آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ نبی کونین نے یہ بات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی اور اس کے بعد ملک الموت کو گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ آپ دیکھو تو صحیح نبی کونین کی بارگاہ کے اندر فرشتہ موت بھی اجازت لے کر کے آ رہا ہے اور اجازت مانگ رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ملک الموت نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی روح مقدسہ کو لیا اور لے کر کے چل دیے۔ ادھر حضرت عائشہ نبی کونین سے گفتگو کر رہی ہیں، نبی کونین سے باتیں کر رہی ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق گھوم گھام کر کے دروازے سے اندر کو آئے۔ آنے کے بعد میں دیکھا آنکھیں بھر گئی، ماتھے کا بوسہ لیا کہ عائشہ تو باتیں کر رہی ہے، میرا نبی تو اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلا گیا ہے۔ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس عائشہ صدیقہ ام المومنین نے دیکھا، آنکھیں بھر گئی۔ آپ باہر آئے، آنے کے بعد میں دیکھا یہاں پر شور مچا ہوا، لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے عمر فاروق اعظم کو جب یہ خبر ملی دیوانوں کی طرح مکے میں گھوم رہے تھے، نیام سے تلوار ہاتھ میں ہے۔ عمر کہہ رہے خبردار خبردار، اگر کسی نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن عمر کی تلوار ہوگی۔ نبی کونین مرے نہیں ہیں، نبی کونین انتقال نہیں فرمائے ہیں، میرے آقا اپنے رب سے ملنے گئے ہیں پھر واپس آ جائیں گے۔ عمر یہ اعلان کر رہے تھے، ہر صحابی کا حال اب تک تھا، در و دیوار رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، آفتاب نبوت و رسالت غروب ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال تو یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے تھے، ایسا لگتا تھا پتھر کی کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے، نہ آپ ہلتے تھے نہ پلکوں کو ہلاتے تھے، جوتی بھی آپ کو کاٹی جائے تو پتہ نہ چل رہا تھا۔ صحابہ کرام کا حال بڑا ابتر تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد میں ماحول بڑا ابتر ہو چکا تھا، ماحول کے اندر گرانی آ چکی تھی، درہم پر ہم نظام ہو رہا تھا۔ موقع کو غنیمت دیکھ کر کے ماحول کو سنبھالنے کے لیے یہی ابو بکر غاریات رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد میں آپ نے کھڑے ہو کر کے ایک خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو یہ بتاؤ کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی؟ لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ کو جانتے اور مانتے تھے، اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں لیکن عبادت اللہ رب العزت کی کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ فرمایا ہم عبادت تو اللہ رب العزت کی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے لوگو اللہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے نبی سرور کائنات اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، ان کا جو ذمہ داری تھی اپنے ذمہ داری کو پورا کر چکے ہیں۔ ہم ظاہری جسم و جسمانیت سے ہماری نگاہوں سے اوجل ہو چکے ہیں۔ ادھر معاملہ یہ ہوا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی
تجہیز و تفہیم کا معاملہ ادھر آیا. مولا علی مشکل کشا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے. تاریخ یہ بتاتی ہے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا ادھر معاملہ چل رہا تھا. ادھر حضرت ابو بکر لوگوں کو سمیٹنے میں جٹے ہوئے تھے کیونکہ لوگ ہوتے بڑے ماحول ابتر ہو چکا تھا. نبی کونین کا وصال سن کر کے بہت سے لوگ مرتد ہو چکے تھے، بہت سے لوگ مرتد ہو چکے تھے، لوگ دین سے پھرنے کے در پہ ہو چکے تھے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا گیا. اس کے بعد میں آپ کے جسد مبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں کفن پہنا کر کے اور نہلا دھلا کر کے رکھ دیا گیا. وہاں پر صحابہ اکرام آتے تھے، چھوٹی سی جگہ تھی، 10-10 12-12 15-15 20-20 لوگ اندر پہنچ جاتے تھے. نبی پہ درود و سلام پڑھ کر کے باہر نکلتے تھے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 12 ربیع الاول یا 13 ربیع الاول المختلف روایات پیر کے دن ہوا اور بدھ کو آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی. تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماحول کو دیکھا. دیکھنے کے بعد لوگوں کو سنبھالا، لوگوں کو سجایا، لوگوں کو سنبھالا. ادھر انصار جو تھے مدینے کے وہ بھی اپنی میٹنگیں کرنے لگے اور انصاروں میں سعد ابن ابو عبادہ جو تھے، سعد ابن عبادہ جو تھے، انہوں نے اپنے گھر پر تمام انصاریوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہنے لگے اے انصاریوں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں. نبی کونین کے بعد میں ہم لوگوں کو انصاروں کو چاہیے کہ نبی کونین کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ماحول کو سنبھالنے سجانے میں لگے تھے. ادھر انصاریوں نے خلافت کے لیے میٹنگ کرنا شروع کر دیا. تاریخ یہ بتاتی ہے حضرات بعد وقت بہت ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو کو یہاں سے کل مین سین کر کے اور بلا تمہید کے گفتگو کو شروع کروں گا. کس طریقے سے عمر فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق نے مل کر کے ماحول کو سنبھالا، ماحول کو سجایا، ماحول کو سنوارا ہے. دیکھو تو صحیح نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غار جان کو کس انداز سے سجایا تھا. کتنا عشق، کتنا علم پلا کر کے دنیا پر بھیجا. آج جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ خلافت تو حضرت علی کا حق تھا، مگر عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق نے اس حق کو غصب کر لیا ہے. وہ پورا اتہاس آپ کے سامنے تاریخ بیان کروں گا کس طریقے سے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا. اس کا پورا انداز، اس کا پورا خاکہ آپ کے سامنے کر پیش کروں گا. دعا ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں مولا تبارک و تعالی ہمیں سچ کہنے، آپ کو سچ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. پروردگار عالم حضرت ابو بکر صدیق کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. پروردگار عالم کہنے سننے میں قصداً عمداً یا سہواً جو غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، تقریر ختم ہوئی اور سنا باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. ساون کی سہانی رات تھی جب عالم میں تصور کا چھایا. بیدار ہوا جس وقت قمر، صبح میں کوئی یہ پڑھتا تھا بس خام